اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کی انگلش کا لیسن نمبر 4.1 ہے اور اس کا نام ہے ڈٹرمنیشن، عزم۔ رائٹر جو ہے وہ نامعلوم ہے، انانیمس ہے۔ So let's begin in the name of Allah. In 1883 1883 میں a creative engineer named John Roebling، ایک تخلیقی صلاحیتوں کے مالک انجینئر تھا جس کا نام جان روبلنگ تھا، was inspired by an idea to build a spectacular bridge۔ وہ ایک شاندار پل کی تعمیر کے خیال سے متاثر ہوا تھا، کنیکٹنگ نیو یارک ود لانگ آئیلینڈ، اور اس پل نے نیو یارک کو لانگ آئیلینڈ سے کنیکٹ کرنا تھا، منسلک کرنا تھا۔ However, bridge building experts throughout the world thought that this was an impossible feat۔ تاہم دنیا میں پل بنانے کے جو ماہرین تھے وہ سوچتے تھے کہ یہ ایک ناممکن کام ہے۔ And told Roebling to forget the idea، اور انہوں نے روبلنگ کو بتایا کہ وہ اس خیال کو ترک کر دے۔ It just could not be done، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ It was not practical، یہ عملی کام نہیں تھا۔ It had never been done before، اور پہلے کبھی یہ نہیں ہوا تھا۔ Roebling could not ignore the vision of the bridge he had in his mind۔ روبلنگ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں اس کا جو تصور تھا، ویژن تھا پل کا، وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ He thought about it all the time، وہ ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتا تھا۔ And he knew deep in his heart that it could be done، اور وہ اپنی دل کی گہرائیوں میں جانتا تھا کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ He just had to share the dream with someone else، اس کو بس یہ خواب کسی اور کے ساتھ شریک کرنا تھا۔ After much discussion and persuasion، بہت زیادہ بحث مباحثے اور پرسویشن کے بعد، ترغیب دلانے کے بعد، he managed to convince his son Washington، اس نے اپنے بیٹے واشنگٹن کو کنونس کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا، قائل کرنے میں کامیاب ہوا۔ A budding engineer، اور یہ ایک ابھرتا ہوا انجینئر تھا۔ That the bridge in fact could be built، اور اس میں کامیاب ہوا کہ یہ اس کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہوا کہ یہ پل بنایا جا سکتا ہے۔ Roebling could not working together for the first time، پہلی مرتبہ اکٹھے کام کرتے ہوئے، the father and son developed concepts، باپ بیٹے نے یہ ایسے تصورات ڈیولپ کیے، بنا لیے، واضح کر دیے، of how it could be accomplished، کہ یہ پل کیسے بنایا جائے گا، ان تصورات کو واضح کیا۔ and how the obstacles could be overcome، اور اس کے سامنے جو رکاوٹیں ہوں گی ان کو کیسے اوورکم کیا جائے گا، قابو کیا جائے گا۔ with great excitement and inspiration، بہت زیادہ جذبے کے ساتھ، and the headiness of a wild challenge before them، بہت زیادہ جذبہ تھا اور ان کے سامنے ایک جنونی قسم کا چیلنج تھا، ایک بہت بڑے چیلنج کا جنون تھا۔ They hired their crew and began to build their dream bridge۔ انہی جذبات کے ساتھ انہوں نے اپنے کرو کا انتخاب کیا، اپنے سٹاف ممبرز کا انتخاب کیا، اور اس اپنے خوابوں کے پل کو بنانے کی ابتدا کی۔ The project started well، یہ پروجیکٹ جو ہے، منصوبہ، یہ بہت اچھی طرح سے شروع ہوا۔ But when it was only a few months underway، لیکن جب یہ کچھ ہی مہینے تک جاری رہا، a tragic accident on the site took the life of John Roebling۔
کچھ ہی مہینے جاری رہنے کے بعد ایک المناک حادثے نے جان روبلنگ کی زندگی لے لی۔ واشنگٹن واز انجرڈ، واشنگٹن، اس کا بیٹا واشنگٹن زخمی ہوا، اینڈ لیفٹ ود اے سرٹن اماؤنٹ آف برین ڈیمیج، اور اس کے دماغ کو ایک حد تک نقصان پہنچا، which resulted in him not being able to walk, talk or even move، جس کی وجہ سے وہ نہ چل سکتا تھا، نہ بات کر سکتا تھا، اور بالکل حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ We told them so، اب لوگوں نے کہنا شروع کیا، ہم نے تو ان کو پہلے ہی بتایا تھا، crazy men، یہ تو پاگل لوگ تھے، and their crazy dreams، اور ان کے جنونی خواب تھے، it's foolish to chase wild visions، اور ناممکن یا جنونی چیزوں کے پیچھے بھاگنا بیوقوفی ہے۔ everyone had a negative comment to make، اور ہر کسی کے پاس نیگیٹو منفی تبصرہ کرنے کے لیے، and felt that the project should be scrapped، اور وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ منصوبہ اب ترک کر دینا چاہیے، since the Roblings were the only ones who knew how the bridge could be built، کیونکہ صرف روبلنگز ہی ایسے تھے، روبلنگ خاندان کے لوگ ہی باپ بیٹا ہی تھے جو یہ جانتے تھے کہ یہ پل کیسے بنایا جائے گا۔ اب ان میں سے ایک مر گیا، دوسرا معذور ہو گیا، تو اب اس آئیڈیا کو اسکریپ کرنا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ In spite of his handicap، اپنی معذوری کے باوجود، واشنگٹن was never discouraged، واشنگٹن نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا تھا، and still had a burning desire، اور ابھی تک اس کی شدید خواہش تھی، to complete the bridge، کہ اس پل کو مکمل کیا جائے، and his mind was still as sharp as ever، اور اس کا دماغ پہلے کی طرح تیز تھا یا پہلے کی طرح ٹھیک ٹھاک کام کر رہا تھا۔ He tried to inspire and pass on his enthusiasm to some of his friends، اس نے کوشش کی کہ اپنے کچھ دوستوں کو قائل کرے، متاثر کرے اور اپنا جذبہ ان میں منتقل کرے، but they were too daunted by the task، لیکن وہ اس کام سے بہت زیادہ بددل ہو گئے تھے۔ As he lay on his bed in his hospital room، جب وہ ہسپتال کے کمرے میں اپنی بستر پر پڑا ہوا تھا، with the sunlight streaming through the windows، اور کھڑکیوں میں سے سورج کی روشنی اندر سٹریم کر رہی تھی، اندر آ رہی تھی، a gentle breeze blew the flimsy white curtains apart، تو ایک ہلکی سی ہوا نے، نرم ہوا نے فلمزی وائٹ کرٹینز کو، ان سفید باریک پردوں کو اپارٹ کیا، تھوڑا سا ہٹا دیا، بلیو اپارٹ کیا، تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹا دیا، and he was able to see the sky، اور وہ آسمان دیکھنے کے قابل ہوا، یا وہ اس قابل ہوا کہ آسمان دیکھ سکے، and the tops of the trees outside for just a moment، اور ایک لمحے کے لیے وہ آسمان دیکھنے کے بھی قابل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ باہر جو درختوں کے سرے تھے، اوپری سرے تھے، وہ دیکھنے کے قابل ہوا۔ وہی ایک لمحہ تھا جب اس نے آسمان دیکھا، اور وہی ایک لمحہ تھا جب اس نے درختوں کے اوپری سرے دیکھے۔ It seemed that there was a message for him not to give up۔ اس آسمان دیکھنے میں اور باہر کی دنیا کی ایک جھلک دیکھنے میں اس نے اپنے لیے ایک پیغام پایا۔ اس کے لیے پیغام تھا کہ وہ گیو اپ نہ کرے، کہ وہ ہمت نہ ہارے۔ Suddenly an idea hit him، اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ All he could do was move one finger، وہ صرف ایک انگلی ہلا سکتا تھا۔ And he decided to make the best use of it، اور اس نے اس ایک انگلی کے ہلانے کا بہترین استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ By moving his finger، he slowly developed a code of communication with his wife۔
اپنی انگلی ہلانے کے ذریعے اس نے آہستہ آہستہ اپنی بیگم کے ساتھ کمیونیکیشن کا، بات چیت کا ایک کوڈ ڈیولپ کیا، ایک طریقہ کار بنا لیا. He touched his wife's arm with that finger. اس نے اسی انگلی کے ساتھ اپنی بیگم کا بازو چھو لیا، indicating to her that he wanted her to call the engineers again. اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی بیگم انجینئرز کو دوبارہ بلا لے. Then he used the same method of tapping her arm to tell the engineers what to do. پھر اس نے وہی طریقہ کار استعمال کیا، اپنی انگلی سے اپنی بیگم کے بازو کو چھوتے ہوئے اس نے ان کو بتایا کہ کیا انجینئرز کو کیسے کام کرنا ہے. It seemed foolish. یہ بیوقوفانہ حرکت لگ رہی تھی. But the project was underway again. لیکن یہ منصوبہ دوبارہ شروع ہو گیا. For 13 years, Washington tapped out his instructions with his finger on his wife's arm until the bridge was finally completed. 13 سال تک واشنگٹن اپنے ہدایات اپنی انگلی کے ذریعے اپنی بیگم کے بازو پر چھوتے ہوئے دیتا رہا یہاں تک کہ وہ پل مکمل ہو گیا. Today, the spectacular Brooklyn Bridge stands in all its glory as a tribute to the triumph of one man's indomitable spirit and his determination not to be defeated by circumstances. آج بروکلین کا شاندار پل اپنی پوری عظمت کے ساتھ ایک انسان کے غیر متزلزل جذبے، انڈومیٹیبل اسپرٹ، غیر متزلزل جذبے، اور ایک انسان کی ٹریمف، اس کی کامیابی، اور not to be defeated by circumstances، اور اس ڈٹرمنیشن، اس عزم کو کہ جس نے حالات سے شکست نہیں کھائی، اس کو ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے، اس کو خراج عقیدت یہ پل پیش کر رہا ہے. It is also a tribute to the engineers and their teamwork. یہ ان انجینئروں اور ان کے ٹیم ورک کے لیے بھی ایک خراج تحسین ہے. And their faith in a man who was considered mad by half of the world. اور ان کے اس یقین کے لیے بھی یہ خراج عقیدت ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص میں یقین کر لیا جس کو آدھی دنیا پاگل سمجھ رہی تھی. It stands too as a tangible monument to the love and devotion of his wife. اور یہ اس کی بیگم کی اس محبت اور اس اخلاص کو کہ ٹینجیبل مونومنٹ کے طور پر، ایک ناقابل تردید نشانی کے طور پر یا ٹھوس یادگار کے طور پر بھی کھڑا ہے. Who for 13 long years patiently decoded the message of her husband and told the engineers what to do. جس نے 13 لمبے سال اپنے ہسبینڈ کی، اپنے شوہر کی ترجمانی کی، ڈیکوڈنگ کی، اور انجینئرز کو بتاتی رہی کہ کیا کیا جائے، کیا کریں. Perhaps this is one of the best examples of never say die attitude. شاید یہ موت کو شکست دینے والے رویے کی بہترین مثال ہے. That overcomes a terrible physical handicap and achieves an impossible goal. اور اسی رویے کے ساتھ ایک خوفناک جسمانی معذوری پر قابو پایا جا سکتا ہے اور ایک بہترین کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. تو اس میں اس انجینئر کی عزم ہمت کو بھی جو ہے داد دینی چاہیے. اور یہ چونکہ ایک حقیقی پل ہے، حقیقی واقعہ ہے، حقیقی لوگ ہیں اور ریئل انسیڈنٹ ہے یہ، تو اس بیگم کو، اس کی اس وائف کو بھی جو ہے خراج عقیدت پیش کرنی چاہیے جس نے 13 سال تک اس معذور شخص
کی ترجمانی کی اور اس کے ساتھ وفاداری کی. 13 سال تو صرف پل بنانے میں لگے، پتہ نہیں کب تک وہ اس کے ساتھ وفاداری کرتی رہی اور کب تک جو ہے اس کی تیمارداری کرتی رہی. تو یہ دونوں کو کی جو ہمت ہے اور عظمت ہے، ان کی وجہ سے آج ان کی ایک نشانی ہے. اور اس 150 سال سے زیادہ کے عرصے میں اس پل پر کتنے کروڑوں کتنے اربوں لوگوں نے سفر کیا ہوگا، اور ایسی ہی ہمت کے ساتھ اور ایسی ہی حوصلے کے ساتھ جو ہے کامیابیاں سمیٹی جا سکتی ہیں، اور کبھی بھی کوئی جسمانی معذوری کسی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.